حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری نے پورے دنیا کے رنگ کو بدل کر کے رکھ دیا، پورے دنیا کے نظام کو تبدیل فرما دیا۔ ایک وہ کفر و شرک کی حکومتیں جو 12 پشتوں سے چلی آ رہی تھی، اور ان حکومتوں نے اپنے آپ کو سپر پاور کا دم بھرتی تھی کہ سپر پاور ہیں وہ ملک۔ اس سمے کے ایران تھے، کسرا تھے، قیصر تھے، یہ قیصر و کسرا جو کہتے ہیں، اور ایران سپر پاور تھا۔ مگر واہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کہ آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیں گے، جہاں آپ اعلی حضرت کا وہ شعر سنتے ہیں نا کہ 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، تو اس کو اس اینگل سے آپ دیکھیں گے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک زمین سے کیا ٹچ ہوتے ہیں، ایڑی زمین سے کیا ٹچ ہوتی ہے، وہ ایڑی جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے پورا پھر کلام لکھ دیا ہے۔ ایک ٹھوکر سے وحد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کیا شان اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو ایڑی کی شان میں اعلیٰ حضرت نے بھی کلام لکھے۔ وہ ایڑی جیسے ہی زمین پر لگتی ہے، ایران کے مشہور بادشاہ کے محل کے 12 برج ٹوٹ ٹوٹ کر کے، وہ جھومر جو بنے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر کے زمین پر گرتے ہیں۔ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ ایران کے بادشاہوں، اب یہ تمہارا جو 12 پشتوں سے خاندانی حکومت جو اب تک آ رہی تھی، یہ سب 12 کے 12 ٹوٹ رہے ہیں۔ اب ایک نئی حکومت کا آغاز ہوگا، جس کے لیے علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ تو ایک نئی حکومت کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ ابھی کچھ کیا نہیں ہے، حضور نے ابھی تلواریں نہیں اٹھائی ہیں، صرف ایڑی مبارک زمین سے کیا ٹچ ہوئے ہیں کہ ایران کے محلات وہاں ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر رہے ہیں، اور ملک شام حضرت بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے لیے روشن ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کی برکتیں تھیں کہ کہیں منور ہونا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ ملک شام والے اہل کتاب ہیں، ان کو یہ دکھایا جائے کہ تم جس کتاب میں جس نبی کی بشارتیں سنتے تھے، وہ نبی منور نبی آ گیا ہے، وہ نور والا نبی آ گیا ہے، انہیں نور دکھایا جا رہا ہے۔ تو ملک شام والوں کو نور دکھایا جانا اس طرف کو اشارہ تھا کہ تم لوگ اہل کتابوں میں تم نے پڑھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں سنی ہیں کہ وہ نور والا نبی، وہ آخری نبی جلوہ گر ہونے والا ہے، تو یہ نور دیکھ کر کے سمجھ جاؤ کہ وہ نبی آ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایران کی حکومت کا تختہ پلٹ ہونا۔ اب یہاں پر ایک بات، میں زیادہ تو تقریر کرنا ہے ہی نہیں، اتنے وقت ہے نہیں، بس ماشاءاللہ یہ پرویز بھائی اور جہانگیر بھائی اور آپ لوگوں کی کاوش دیکھتے دیکھتے شاندار سی ایک اچھی سی جو ہے نا دیواروں اور ایک عمارت کا جو ہے نا آغاز آپ کر چکے ہیں مدرسے کے سلسلے میں، اور یہ اسلامی بچوں کو دیکھ کر کے اور دل باغ باغ ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ سب سے زیادہ ضروری ہے اس ماحول کا، یہ ماحول ہی جو ہے نا معاشرے کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہ ایک ماحول جو ہوتا ہے اسلامی ماحول، جب اس میں بچہ شروع سے رنگا ہوا ہوتا ہے تو آگے چل کر کے اس کو داڑھی رکھنے میں آر سی محسوس نہیں ہوتی ہے، اس کو نماز پڑھنے میں آر سی نہیں ہوتی ہے، اس کو اس کا کاروبار روکتا نہیں ہے، بلکہ بچپنے سے جب وہ نماز کے عادی ہو جاتے ہیں تو آگے چل کے ان کے لیے بڑی آسان ہو جاتا ہے اور بڑے آسان سے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو اس ماحول کا فراہم کرنا اور اس ماحول کا بنانا بہت ضروری ہے۔ خاص کر ہمارے نوجوان، ہمارے ہم عمر بچے، ساتھی، دوست جو ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بخدا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس قدر آپ کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش کو اور تیز کیجیے۔ جس قدر آپ کی کوشش ہے، اس کوشش کو اور تیز کیجیے، اور اپنے سے ایک دوسرے کو جوڑیے۔ یہ جوڑنا، یہ لنک بنانا،
بے حد ضروری ہے. آدمی وہ اس کا نام کیا کہتے ہیں, نیٹ ورکنگ. کامیاب وہی ہوتا ہے جو نیٹ ورکنگ پلاننگ کرتا ہے, پلان کرتا ہے. جب انسان نیٹ ورک پلان کرتا ہے اور نیٹ ورکنگ بناتا ہے, چیننگ بناتا ہے, ایک دوسرے کو چین بنا کر کے جوڑتا ہے, پھر وہ اپنی کام کے سائیکل کو تیز کرتا ہے. اور چیننگ جب مضبوط ہوتی ہے, کیونکہ ایک ایک کڑی جڑتے جڑتے ایک زنجیر بنتی ہے, ایک زنجیر بنتی ہے. تو آپ ایک دوسرے کو, آپ ایک ہیں تو آپ یہ مت کہیں کہ میں ایک ہوں, اکیلا کیا کر سکتا ہوں. آپ دوسروں کو تبلیغ کریں, دوسروں کو بتائیں. یہ کام بہت ضروری ہے, یہ کام بہت ضروری ہے. کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام شروع کیا نا مکہ شریف سے, جو ہم تک آپ کو پہنچا ہے نا, وہ کام جس مدرسے کا نام ہے مقام صفہ, بولیے سبحان اللہ. اس مدرسے کا نام ہے مقام صفہ. ایک چھوٹا سا چبوترا تھا, اس چبوترے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے مدرس, سب سے بڑے استاذ ہے, بولیے, دنیا کا سب سے بڑا ٹیچر, ایسی ٹیچ کسی کی نہیں ہو سکتی. سب سے بڑا ٹیچر وہاں تشریف فرما ہوتا. اب بڑے بڑے صحابی زانو ادب بیٹھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درس کو سنتے تھے. سبحان اللہ. دنیا تبھی تو حیران ہو گئی کہ وہ کسی مدرسے میں پڑھا نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پورے مکے میں کل 17 لوگ یا اس سے کم ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. کل 17 لوگ اس سے کم ہی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, بالکل جاہل, انگوٹھا ٹیک جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں. مگر حضور کیا آئے کہ جب جانے لگے, سبحان اللہ, جب جانے لگے تو لاکھوں کے ہاتھ میں قلم اور دوات تھما کر کے گئے. لکھنا بھی سکھا گئے اور پڑھنا بھی سکھا گئے, اور دنیا کو پڑھنے والا بھی بنا گئے. اور اتنا ایسا پڑھنے والا بنا گئے کہ اصحاب سے پوچھتے, تو جا رہا ہے, میں ایک جگہ کا تجھے گورنر مقرر کر چکا ہوں, تو وہاں کیسے عدل و انصاف کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ قرآن سے. سبحان اللہ. کہا قرآن میں نہ پاؤ تو, یہ شارٹ کٹ ہے, میں شارٹ کٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, قرآن میں نہ پاؤ تو, یہ نہیں کہا قرآن میں نہ ہو تو, قرآن میں تو ہر چیز ہے. کہا اگر قرآن میں تجھے نہ مل سکے تو کہا یا رسول اللہ آپ کی حدیث میں دیکھوں گا, آپ کی سنت سے دیکھوں گا. بولیے نا سبحان اللہ. پھر حضور نے کہا اگر میری حدیث میں بھی تو نہ پا سکے, تجھے نہ مل سکے, تو اتنا حضور نے پڑھا دیا تھا, اتنا گیانی بنا دیا تھا کہ صحابی تڑپ کے کہتے ہیں آقا قرآن سے بھی نہ اخذ ہو سکے, حدیث سے بھی نہ ہو سکے, تو آپ کے پاس بیٹھ کر کے اتنا سیکھ چکا ہوں کہ اپنے دماغ کا استعمال کر کے فیصلہ کروں گا. یہ مدرسے کا کمال تھا حضور کے. زندہ باد, زندہ باد. یہ کس کا کمال تھا, یہ کس کا معجزہ تھا؟ یہ کمال تھا حضور کے مدرسے کا, وہ مقام صفہ و چبوترے کا, کہ اتنا آپ گیانی بنا دیے, اتنا پڑھا دیے کہ وہ خود حضور سے کہتے ہیں آقا قرآن میں بھی نہ مل سکے, حدیث میں بھی نہ مل سکے, تو آپ سے اتنا تو سیکھ ہی چکا ہوں کہ عقل کو قرآن اور حدیث پر رکھ کر کے فیصلے کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. تو مدرسے ضروری ہیں, تعلیم ضروری ہے, تعلیم ضروری ہے. تعلیم ہی سے ماحول کو بنایا جا سکتا ہے, سنوارا جا سکتا ہے, سنبھالا جا سکتا ہے. جہالت ایک موت کی طرح ہے, جہالت ایک تاریکی ہے, جہالت ایک اندھیرا ہے, علم ایک روشنی ہے, ایک علم ایک نور ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا علم نور ہے. سبحان اللہ. علم زیور ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا علم زیور ہے, علم نور ہے. اور ڈاکٹر اقبال کا وہ مشہور شعر ہے نا, پگھلنا علم کی خاطر مثال شم زیبا ہے, بغیر اس کے پہچان نہیں سکتے کہ وہ خدا کیا ہے. یعنی خدا کی خدائی کو پہچاننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. علم کی, ڈاکٹر اقبال تو بہت پرانے شاعر ہیں نا, ان کو تو وہابی دیوبندی سبھی لوگ پڑھتے ہیں. تو کہنے کا بعض پرس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا سب سے پہلا مشن شروع کیا. جہاں بھی رہے, 5 لوگ ہیں, 10 لوگ ہیں, علم کی باتیں, درس کی باتیں, قرآن کی باتیں, اللہ عز و جل کی وحدانیت کو پہچانوانا, اور اتنا پہچان کروا دی, اتنا پہچان کروا دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک صحابی جس قصبے میں, جس شہر میں قدم رکھتا تھا, پورے شہر کے نظام کو بدل دیتا تھا. آج جو ہندوستان میں یہ اسلام آیا, یا دنیا میں جہاں بھی اسلام آیا, ایک صحابی چائنا پہنچے, پورے چائنا کا نظام بدل کر کے رکھ دیا. جہاں جو صحابی پہنچا ان کے علم کی روشنی اس قدر پھوٹی,
اس قدر نور وہاں علم کا نکلا کہ پورا شہر اور پورا علاقہ، پورا ایک ملک تک کو علم کے نور سے منور کرتے چلے گئے، علم کے نور سے۔ آپ کے ان لوگوں کے پاس اتنا تو آج جیسے کہیں گے کہ کسی پردھان کو تبھی ووٹ دیا جاتا ہے جب وہ 8-10 دن کا لنگر لٹائے، ہے نا، تبھی اس کے پاس بھیڑ ہوتی ہے۔ ان کے پاس تو اتنا کچھ تھا نہیں، وہ کیا لنگر چلاتے، ان کے پاس تو اتنا تھا نہیں، نہ تلوار تھے، کیا تھا، علم کی باتیں تھی۔ جب وہ باتیں کرتے تھے تو منہ سے ان کے موتی ٹپکتے تھے، وہ موتی کو دیکھنے کے لیے اور ان علم کی باتوں کو سننے کے لیے اس قدر بھیڑ ہو جاتی تھی، اور جو ایک مرتبہ آپ کے صحابی کی باتیں سن لیتا تھا پھر بار بار آتا تھا، لوٹ لوٹ کے آتا تھا۔ تو علم ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، جس ہتھیار سے آپ اس وقت بھی دشمنوں کا سینہ چیر سکتے ہیں۔ میں ایک بات کر کے ختم کر رہا ہوں میرے دوستوں، کہ علم ہی کے ذریعے سے آپ دشمنوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ باقی توپ میزائل تو ان کے پاس ہیں، زمانہ لگ جائے گا توپ میزائل ہمیں اور آپ کو بنانے میں۔ اچھا غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ایک توپ میزائل ان کے پاس ہیں، کیسے مقابلہ آپ کرو گے؟ آپ تو اولاً تو آپ متحد ہو نہیں، ایکجا ہو نہیں، قومیت میں، مسلک میں، مذہب میں، سوچ میں، فکر میں بدلے ہوئے، سب الگ الگ ہیں، سب ڈیوائز ہے، اپنا اپنا ایک ڈویژن بنایا ہوا ہے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے علم کی۔ جب علم ہوگا تو سب اکٹھے ہو جائیں گے، جب علم ہوگا تو سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے مسلک کے طور پر اپنے حساب سے جس طرح سے رہنا ہے رہو، مگر ناموس رسالت کی بات آئے گی تو ہم سب ایک ہیں، سبحان اللہ۔ تو آج فرانس یہ جرت نہ کرے گا خاکے بنانے کی، مگر ان فرانس والوں سے کہہ دو کہ خاکے خاکی کے بنائے جاتے ہیں، نوری کے نہیں۔ خاکے خاکی کے بنائے جاتے ہیں، نوری کے نہیں۔ ہمارے نبی تو نور ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کہتا ہے میں اپنی جانب سے تمہاری طرف، من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف جو بھیجا ہوں وہ ایک کتاب ہے اور ایک نور ہے، سبحان اللہ۔ کتاب سے مراد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا شک والی کتاب، بے شبہ والی کتاب، قرآن مجید، سبحان اللہ، جس کے جلد اول پہ لکھا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور نور سے مراد جناب محمد مصطفیٰ۔ جب نام بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں انگوٹھے میں نور آ گیا، سبحان اللہ۔ ارے وہ ایسے نور ہے کہ نام کی برکت جب ہونٹوں پہ آ رہے، لب جب چومے محمد تو کہتے ہیں انگوٹھے کے ناخن میں نور آ گیا، سبحان اللہ۔ تبھی تو چومتے ہیں۔ چومنے کا مطلب کیا؟ ناخن کو کوئی چوما جاتا ہے، ناخن کو کوئی چوما جاتا ہے؟ چومتے اس لیے کہ حضور کا یہ اتنا بڑا نام، اتنا بڑا نام میرے ہونٹوں پہ کیا آیا، آئے ہے کہ نور آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان کے خاکے بنائے جائیں گے، یہ خاکی خاک میں مل جائیں گے، خاکے بنانے والے، یہ جو خاکے بنا رہے ہیں نا یہ خود خاک میں مل جائیں گے۔ ہاں مگر یہ ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، کرودتے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ہزاروں مرتبہ ہو چکا ہے، ہزاروں مرتبہ ہو چکا ہے۔ خاکے بنائے گئے، کبھی کارٹون بنائے گئے، کبھی فلانا۔ تو اس کو اولاً میں جب بھی سنتا ہوں نا تو میں بالکل بہرا سا ہو جاتا ہوں، اور بہت دنوں تک میرا دماغ سا کام نہیں کرتا ہے، نہ میں اس کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بنائے کیا ہے ذرا دیکھوں، استغفر اللہ۔ ارے میں کیوں جاؤں دیکھنے؟ بولیے سبحان اللہ۔ میں کیوں جاؤں دیکھنے؟ میں تو حضور کی صرف شانیں دیکھوں گا، حضور کی صرف رفعتیں دیکھوں گا، حضور کی تو صرف بلندیاں دیکھوں گا۔ جہاں حضور استغفر اللہ ولن حضور کی کوئی کجو کر ہی نہیں سکتا، نام ہی ایسا ہے محمد، سبحان اللہ، نام ہی ایسا ہے، کوئی تو کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو ہم ان کی ناپاک کاوشوں کو، کوششوں کو دیکھ کر کے ان کے فالوور کیوں بننے جائیں؟ ہم تو حضور کی شانیں دیکھیں گے، ہم تو حضور کی رفعتیں دیکھیں گے، حضور کی بلندیاں دیکھیں گے۔ جو حضور کے ترانے گائے گا ہم وہاں جا کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ کر کے سماعتیں کریں گے، سنیں گے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ ہمیں اور آپ کو کرودتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں، یہ لوگ کرتے کیا ہیں۔ آپ اور ہم میں علم اگر آ جائے تو علم کے ذریعے سے بڑا کرارا جواب دیا جا سکتا ہے۔ علم ہی کا تماچا ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی بھر پھر اٹھتا نہیں ہے۔ تو علم کی اشد ضرورت ہے، علم کا ماحول لائیے۔ میں پھر سے اپنے ہم عمر ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے اس میں دن رات کوشش کیجئے، ایک بڑھیا سا ماحول بنائیے علم کا،
اتنی بڑی بستی ہے, میں کئی مرتبہ اس بات کو لے کر کے دکھی رہتا ہوں, کئی مرتبہ. اتنی بڑی بستی میں کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی مدرسہ نہیں ہے, مکتب تک نہیں ہے. ایک مدرسہ چلنے میں آتا ہے, بند ہو جاتا ہے, کوئی چلانے والے نہیں, کوئی کرنے والے نہیں. سبھی کا فوکس ہے مسجد کے. لے مسجد کی مینار آسمان سے باتیں کریں, اچھی بات ہے, مسجدیں زینت کرو, مسجدیں خوبصورت کرو. خذو زینتکم عند کل مسجد, قرآن کا حکم ہے, مسجدوں کو زینت دو. ہم اس کے قائل ہیں, اس کے خلاف نہیں ہیں, مگر جتنی چاہیے اتنی. اور دوسری بھی ضرورتیں اور ہیں, دوسری بھی ضرورتیں اور ہیں. جہاں 5 لاکھ 8 لاکھ 2 لاکھ روپے میناروں پہ خرچ کرتی ہیں, 1 لاکھ روپے کہیں خرچ کر کے ایک چھوٹی سی کٹیا, ایک چھوٹی سی جھوپڑی ڈال کر کے 50 بچوں کو بھی پڑھائیے. اچھا میں نے غلط کہا ہو تو میری بات ریٹرن کر دیجئے گا, میں غلط نہیں کہا ہوں. جہاں آپ 5 لاکھ روپے کے مینار, مسجد میں وہ ٹائلس, وہ سنگ مرمر, وہ پتھر, ٹھیک ہے. نماز تو بھائی ایسے بھی پڑھی جا سکتی تھی, فرش ہو گیا نماز پڑھے, ٹھیک ہے. آپ نے کر لیا تو اسی پہ آپ بس ہو گئے. تھوڑا سا اور کوشش کریں. جہاں آپ 5 لاکھ روپے 2 مہینے میں اکٹھا مسجد کے لیے کر لیتے ہیں, کیا سال بھر میں 2 لاکھ روپے اکٹھا مدرسے کے لیے نہیں کر سکتے؟ مگر دھیان ہی نہیں ہے. بخدا میں دل کی عطے گہرائی سے کہہ رہا ہوں, مسجدیں آپ جتنا ذوق و شوق سے بناتے ہو نا, اللہ کا گھر ہے, جنت میں جاؤ گے. مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. لاؤ جواب, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے, اور یہاں سے دین زندہ ہوتا ہے. مسجد میں وہی جاتے ہیں جو مدرسے کی فیکٹری میں تیار ہوتے ہیں. مدرسہ فیکٹری ہے. یہاں سے چاہے وہ دارالعلوم منظر اسلام اعلیٰ حضرت کا قائم کیا ہو, یا کسی دیہات یا جنگل سے کوئی پڑھ کر کے آیا ہوا ہو, کیا پتا چلا مدرسہ میں تیار ہو کے تب آپ کے محراب میں کھڑا ہونے آتا ہے امام. تو آپ بھی اگر ایسا کام کر لیں کہ آپ بھی یہاں تیار کریں. اب ٹھیک ہے کہ آپ بڑے یہاں علامہ فہامہ نہیں بنا سکے. ابتدائی تعلیم, کیونکہ ایک بات اور بات ختم. وہ مثال میں دینے لگا ہوں کہ جب آپ پودا لگاتے ہیں نا, کوئی چھوٹا سا پودا لگاتے ہیں تو اس کا بچ پانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے بہت کوششیں کرنی پڑتی, بہت زیادہ. آپ کو کبھی اینٹ کی چنائی بھی کر کے, کبھی بانس بلے وغیرہ سے گھیر کے سیف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دیکھتے بھی رہتے ہیں کہیں سے ٹوٹے نہیں, بکری منہ نہ ڈالے. بکری نے اگر منہ ڈال دیا اور اس کے چھال کو کریت دیا تو یہ سوکھ جائے گا, ختم ہو جائے گا. ڈالیاں نہ کھا لیں, بڑی پانی بھی ڈالتے ہیں, حفاظت بھی کرتے ہیں, اور پتے وغیرہ میں اگر کیڑے لگ جائیں تو چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں, اور اسے بچانے کی بڑی زد و کوشش میں لگے رہتے ہیں. کیا مطلب؟ اور جب وہی پیڑ بڑا ہو جائے تو سب کو نوچ ناچ کے پھینک دیتے ہیں, کھیڑ کے پھینک دیتے ہیں. اب وہاں پہ چبوترے بنا لیتے ہیں. اب لو جتنی بکری اور مارو, بڑے ڈگر آ جائے, بڑے سینگ والے بیل آ جائیں, یا گھومنے والی ان کی ماتا آ جائے, مارے سینگ, اب کچھ فرق نہیں پڑے گا. اب بھائی کیا بات ہے, چھوٹے میں آپ نے اتنی اس کی حفاظت کی. کہا اس لیے کہ چھوٹا تھا, چھوٹے میں حفاظت کرنا, بچپنے میں اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری تھی. اب بڑا ہو گیا, اب کوئی اثر نہیں کرے گا. ٹھیک اسی طرح یہ چھوٹے بچوں کو شیطان کے چاروں طرف کے حملے سے بچانا, چوہدی کرنا, دیوار کرنا, کانٹے لگانا, بلے باندھنا, بچا کے, گھیر کے, بلا کے, لا کر کے, کوشش کر کے مدرسہ پڑھانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور جب ان بچوں کو ان شیطان سے, کیونکہ شیطان جب مدرسے جانے لگتا ہے نا تو بڑا وہ سر پیٹتا ہے, ہائے یہ کیا ہوا. یہ 1000 عابدوں سے اتنے شیطان کو فرق نہیں پڑتا, ایک بچے سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک مدرسے میں پڑھنے والے بچے سے بہت فرق پڑتا ہے, کیونکہ ایک بچہ پڑھ کر کے نکلے گا تو ہزاروں کو پھر شیطان پہ لعنت کرنے کی سکھائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان مردود کو لعنت بھیجو, لعنت کرنے والا بنا. تو کہنے کا باز پرس یہ کہ یہ چھوٹی تعلیم, ابتدائی تعلیم میں آپ اگر کوشش کرتے ہیں اور یہاں سے ان بچوں کو نکالتے ہیں. اب بچے جب ناظرہ یا قرآن کے 2-1 پارے حفظ کر لیتے ہیں, اچھی تجوید کر لیتے ہیں حاصل, پھر یہ بچے جب نکل جائیں گے 12-15 سال کے ہو جائیں گے, اور جب ان کی تعلیم آگے بڑھ جائے گی, ابتدائی تعلیم ختم ہو جائے گی, تو پھر اتنا خطرہ نہیں رہے گا شیطان کے سینگ مارنے کا. تو ضرورت یہاں جو کوشش کریں گے ان چھوٹے بچوں کو, یہ کوشش زیادہ کامیاب ہے. کیونکہ بڑے مدرسہ میں تو شوق ہو جاتا ہے کہ ہمیں مولانا بننا ہے, تو پھر مدرسے میں آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, وہاں ہاسٹل میں انتظام ہوتا ہے, رہنے کا انتظام ہوتا ہے, پڑھنے لکھنے لگتے ہیں.
تو قصہ مختصر یہ ہے کہ پڑھنے کا ایک نظام بنائیے، ایک پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیے، اس میں خوب کوشش کیجیے، جتنی ہو سکے اتنی کوشش کیجیے. اور آپ اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں تو یہ نہ سوچیں ہم ہی 4 لوگ ہیں، آپ اگر کوشش کریں گے تو 4 اور جڑ جائیں گے، وہ 4 اور 4 کو جوڑ دے گا. 2 4 6 مہینے میں یہ اتنی بڑی چین بن جائے گی، اتنی بڑی چین بن جائے گی کہ 2 4 سال کے بعد یہ سائیکل اپنے آپ چلتی رہے گی. بس کوشش ہوتی ہے جب آپ سائیکل پہ بیٹھے تو پیڈل مارنے کی، جب پیڈل مار لیں ہمت کر کے تو پھر سائیکل اپنے سے چلتی رہتی ہے. ہلکا اشارہ دینا ہوتا ہے، ہلکا اشارہ دینا ہوتا ہے. تو کوشش ابھی آپ کو جب بیٹھ رہے ہیں، مدرسے کھول رہے ہیں تو اس سمے زیادہ کوشش کرنی، اس سمے زیادہ زور لگانا ہے اور محنت کرنی ہے. اللہ عز و جل آپ کے اس کاوش کو، اس محنت کو قبول و منظور فرمائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے دن اس مدرسے کا جو افتتاح، انعقاد، اسٹارٹنگ کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دن رات چگنا ترقی عطا فرمائے اور اس میں بچے جو پڑھیں ان بچوں کی دل مدرسے سے جوڑ دے اور ان بچوں کو علم قرآن، علم حدیث سے اللہ تبارک و تعالی منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کلمہ شریف پڑھیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک، اجازت امان